انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا دنیا کا مسٹیریس کانٹیننٹ ہے جس پر 1821 میں پہلی بار قدم رکھا گیا تھا۔ ہماری زمین پہ ٹوٹل 7 کانٹیننٹ موجود ہیں اور انٹارکٹیکا ان میں سے 5واں بڑا کانٹیننٹ ہے۔ انٹارکٹیکا برف کا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے کہ جو کہ 5 کلومیٹر تک برف سے بھرا ہوا ہے اور برف نے اس کانٹیننٹ کے 97% حصے کو کور کیا ہوا ہے۔ برف کا یہ کانٹیننٹ 1,36,00,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پہ پھیلا ہوا ہے جو کہ 17 پاکستان اور 4 انڈیا کے برابر ہے۔ اس کانٹیننٹ میں اتنی برف موجود ہے کہ اگر وہ ایک ساتھ پگھل جائے تو دنیا کے تمام سمندروں کی سطح پر 200 فٹ تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کا 60% فریش واٹر انٹارکٹیکا میں آئس شیٹ کی شکل میں موجود ہے اور چاہے سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، انٹارکٹیکا میں ٹمپریچر -50 ڈگری سیلسیس سے -90 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں زندگی کی امید بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ حتیٰ کہ پورے انٹارکٹیکا میں صرف 2 ATM مشینز موجود ہیں۔ یہاں گرمیوں کے 6 مہینے مسلسل دن اور سردیوں کے 6 مہینے مسلسل رات رہتی ہے۔ نہ ہی انٹارکٹیکا میں کوئی ٹائم زون فالو ہوتا ہے اور نہ ہی انٹارکٹیکا پر کسی کنٹری کا قبضہ ہے۔ 6 مہینے سورج کے طلوع اور 6 مہینے غروب ہونے کی وجہ سے یہاں ٹائم زون کا اندازہ لگانا بالکل مشکل ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس برف کے نیچے کوئی دوسری دنیا بستی ہے اور کچھ کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں ہٹلر کی خفیہ ملٹری بیس بھی موجود ہے۔ 11,000 سال پہلے ایک ایسا نیچرل ڈیزاسٹر آیا تھا جس کا نشانہ ایک ایسا شہر تھا جہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے اور وہ کوئی دوسرا شہر نہیں، اٹلانٹس شہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کا گمشدہ شہر ان برف کے پہاڑوں کے نیچے ہی کہیں کھویا ہوا ہے۔ ان برف کے پہاڑوں کے نیچے ایسے راز دفن ہیں جن کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پچھلے کئی سالوں سے سائنٹسٹ اور ریسرچر ان رازوں کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں ایسی چیزیں ملی ہیں جنہوں نے اس گتھی کو سلجھانے کے بجائے اس مسٹری کو اور بھی الجھا دیا ہے۔ انٹارکٹیکا کی مسٹری سلجھنے کے بجائے الجھتی ہی جا رہی ہے۔ انٹارکٹیکا میں تقریباً 400 سے زیادہ لیکس ڈسکور ہو چکی ہیں۔ 2009 میں انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے ایک بلی کا ڈھانچہ ملا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جس بلی کا ڈھانچہ تھا وہ انڈے دینے والی بلی تھی۔ تحقیق سے معلوم پڑا کہ یہ جانور آج سے 250 کروڑ سال پہلے زمین پہ پایا جاتا تھا۔ 1911 میں انٹارکٹیکا میں پہلا میٹیورائٹ ملا تھا اور اس دن سے لے کے آج تک تقریباً 45,000 سے زیادہ میٹیورائٹس مل چکے ہیں۔ میٹیورائٹ پتھر کے ایک ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری ارتھ سے نہیں ہوتا بلکہ کسی اور پلینٹ کے ہوتے ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق ان میٹیورائٹ میں سے زیادہ تر 7 لاکھ سال پرانے ہیں۔ 2015 میں انٹارکٹیکا میں ایک چھوٹا میٹیورائٹ ڈسکور کیا تھا اور بعد میں ریسرچ کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ مارس سے آیا ہے اور اس میں ایسے بیکٹیریا موجود تھے جو مارس پہ پائے جاتے ہیں۔ 2014 میں آرکیولوجسٹ نے انٹارکٹیکا میں ایسی چیز ڈسکور کی جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس ریسرچ کے درمیان انٹارکٹیکا میں 3 انسانی کھوپڑیاں ملی تھی اور یہ انٹارکٹیکا میں پہلی ملنے والی انسانی کھوپڑیاں بھی تھی اور نارمل کھوپڑیوں کے مطابق یہ کافی چینج تھی کیونکہ ان کے سر اوپر سے کافی باہر نکلے ہوئے تھے اور اس طرح کی کافی کھوپڑیاں پیرو اور ایجپٹ سے بھی مل چکی ہیں اور جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انٹارکٹیکا میں بھی لوگ رہا کرتے تھے جن کا تعلق اینشینٹ ایجپٹ سویلائزیشن سے بھی ضرور رہا ہوگا۔ 1911 میں ٹیلر نامی ایک شخص نے انٹارکٹیکا میں ایک ایسا واٹر فال ڈسکور کیا تھا جس میں پانی کے بجائے خون بہتا ہے اور اسے ٹیلر گلیشیئر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ اس گلیشیئر کے نیچے بہت بڑا ڈیم موجود ہے جس کے پانی میں سمندر سے بھی 3 گنا زیادہ نمک موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی اس میں شامل ہے اور جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلتا ہے تو یہ آکسیجن سے ریئیکٹ کر آئرن آکسائڈ بنا دیتا ہے جس کا کلر اصل میں ریڈ ہوتا ہے۔ اسی پانی میں 17 ڈیفرنٹ ٹائپس کے بیکٹیریا بھی ڈسکور ہوئے تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا ان پلینٹس پہ موجود ہوتے ہیں جہاں سن لائٹ اور آکسیجن نہیں ہوتی اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بیکٹیریا ہماری زمین پر کہاں سے آئے۔ یہ بات انٹارکٹیکا کی مسٹری کو اور ہی الجھاتی جا رہی ہے۔